میرا ہاتھ تھا تیرے ہاتھ میں، ایپیسوڈ نمبر 2 کے ساتھ حاضر ہوں۔ اچھے اچھے ویوز دیا کریں، آپ نے کوئی رسپانس ہی نہیں کیا۔ اتنی محنت سے میں سٹوریز بناتی ہوں، وائس اوور کرتی ہوں، اپلوڈ کرتی ہوں، آپ تھوڑا سا تو اچھا ویوز دے دیا کریں پلیز، اچھا رسپانس دیا کریں۔ تو کہانی سٹارٹ کرتے ہیں۔ چھوٹی امی نے بھیجا اسے دانیال کے ساتھ، وہ حیرت سے معاملہ کی بات دہرا کے اسے عجیب سی بے چینی نے گھیرا تھا۔ امین صاحب نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ میرا نہیں خیال اس میں کوئی قباحت ہے، وہ اس کے نکاح میں ہے، اچھا ہے دونوں ایک دوسرے کو اچھے سے جان لیں۔ مومنہ چائے لا، وہ کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھے تھے۔ جی بابا، وہ کچن کی طرف بڑھی۔ حمزہ یاسمین کے کمرے میں داخل ہوا تھا، وہ آج آفس سے لیٹ آیا تھا۔ چھوٹی امی وہ جائے نماز لپیٹ کر رکھ رہی تھی، اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ میرا بیٹا آیا ہے، یاسمین نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے پاس بٹھایا تھا۔ چھوٹی امی، آپ نے اسے دانیال کے ساتھ بھیج دیا، وہ کیسے خود پر ضبط کر رہا ہے یہ صرف وہی جانتا۔ حمزہ تم اسے کچھ عقل دو بیٹا، وہ شوہر ہے اس کا۔ اب وہ فون کر کے خود مجھ سے اجازت مانگ رہا تھا اسے لے جانے کو، پر یہ لڑکی مجھے زج کرنے کا کبھی جو کوئی موقع ہاتھ سے جانے دے۔ دوپہر سے بس نہیں جانا نہیں جانا کی رٹ لگائے بیٹھی تھی۔ زبردستی بھیجا ہے، وہ فکر مندی سے بولے گئی تھی، پر حمزہ امین کا ذہن تو نہیں جانا کی رٹ میں اٹکا تھا۔ لیکن چھوٹی امی، اگر وہ نہیں جانا چاہتی تو آپ کو زبردستی نہیں کرنی چاہیے تھی، اس کا بس چلتا وہ جہاں کہیں بھی ہو، وہ ابھی اسے واپس لے آئے۔ میں تم سے کہہ رہی ہوں اسے سمجھاؤ، اور تم اسی کے جیسی بے وقوفوں والی باتیں کرو۔ وہ شوہر ہے اس کا، اس کے ہر بات ماننے عیشا کا فرض ہے۔ ابھی سے اس کی باتوں کی نفی کرے گی تو اس کے دل میں اپنا کیا مقام بنا پائے گی۔ ان کی ہر بات پر حمزہ نے لب کھینچے تھے۔ اب وہ دور نہیں ہے چھوٹی امی، اب وہ دور نہیں ہے چھوٹی امی، وہ اس کی بات کاٹ گیا۔ نہیں بیٹا، دور کیسا بھی ہو، عورت کو شوہر کا تابع ہونا پڑتا ہے، وہ انہیں کیسے سمجھاتا۔ میں مانتا ہوں چھوٹی امی، مرد کو اللہ نے عورت پر فضیلت دی ہے، لیکن پھر بھی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت مرد کی ہر زیادتی برداشت کرے۔ اس کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ ارے اللہ نہ کرے بیٹا، دانیال اچھا بچہ ہے، بس یہ ہماری عشا ہے تھوڑی کم عقل ہے، تم سمجھایا کرو اسے۔ دانیال کے ساتھ تھوڑا ہنس بول لیا کرے، میں دیکھ رہی ہوں جب آدھا ہی عجیب اکھڑا اکھڑا انداز اپنا لیتی ہے۔ اس نے انہیں دیکھ کر گہرا سانس لیا تھا۔ شاید ہر ماں کو کسی بیٹی کے کسی کے نکاح میں دیکھ کر میری طرح بزدل ہو جاتی، وہ اب آپ دیدہ ہوئی تھی۔ ہم سب ہیں عشا کے اپنے، اس نے انہیں خود سے لگایا تھا۔ وہ مطمئن ہوئی تھی، پر وہ اپنا دل کا کیا کرتا جو بے چینی میں گھرا تھا۔ دل ہی دل میں اس کی خیریت کی دعائیں مانگتا وہ سگریٹ اور لائٹر اٹھا کر باہر لان میں آیا تھا۔ خدا کو مانو یا یار، اب تو اتار دو اس کو سر سے۔ اب کے دانیال نے دوپٹے کو زور سے کھینچا تھا، ریڈ شیفون کا دوپٹہ اس کے سر سے پھسلا تھا۔ اس نے بے اختیار اپنا ہاتھ سر پر رکھا۔ اب اگر تم نے دوبارہ اسے سر پر لیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، وہ دھمکی آمیز لہجے میں بولا۔ عشا نے دوپٹے کو اپنے گرد سے اتار کر گلے میں لیا تھا، پر غیر محسوس طریقے سے خود پر پھیلایا تھا۔ یہ روڈ سنسان ہی ہوتا ہے اس ٹائم، تم اب بالکل ریلیکس ہو جاؤ پلیز، میں تمہارے ساتھ بہت ہی اچھا وقت گزارنا چاہتا ہوں اس وقت۔ وہ اس پر ایک گہری نظر ڈالتا بولا۔ عشا کا دل ڈوبا تھا، وہ اسے سیویوں کے راس سنسان سڑک پر لے آیا۔ تیز ہوائیں، اندھیرا، اس پر دانیال کے بہہ کے انداز، بے باک ارادے۔ عشا کو ہال اٹھنے لگے تھے، اسے بے اختیار اپنا رب یاد آیا۔ وہ دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی، یہ جانے بغیر کہ وہ اس وقت کسی اور کی دعاؤں کا حصار میں بھی تھی۔ دانیال 10 بج رہے، ہم واپس چلے، وہ ڈر کر بولی تھی۔ اتنی جلدی نہیں چھوڑنے والا میں تمہیں، اس کا ہاتھ تھامتا بولا۔ عشا نے بے اختیار اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑایا تھا، حالانکہ وہ ایسا کرنا نہیں چاہتی تھی، وہ خود پر اس کا حق تسلیم کرتی تھی، اور اسے اندازہ تھا کہ دانیال کو اس طرح خود سے بالکل دور کرنا ٹھیک نہیں تھا، پر اس وقت وہ خوف کے دائرے میں تھی۔ وہی ہوا تھا، وہ شعلوں میں گھرا تھا۔ اس نے گاڑی سڑک کے کنارے پر روکی تھی۔ بیٹا فون کرو دانیال کو، چھوڑ جاؤ اسے، اب 10 تو بج رہے ہیں۔ وہ اسے ڈھونڈتے ہوئے باہر لان میں آئی، وہ جو سگریٹ لبوں سے لگائے گہری سوچ میں تھا، اپنے پیچھے سے آتی یاسمین کی آواز پر سٹپٹاتے ہوئے سگریٹ نیچے پھینک گیا تھا، پھر پلٹ کر ان کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ جی چھوٹی امی، ابھی کرتا ہوں، آپ پریشان نہ ہو، وہ ان کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر بولا۔ پتہ نہیں کیوں حمزہ میرا دل پریشان ہو رہا ہے۔ ان کو بھی اب عجیب طرح کی بے چینی نے آ گھیرا تھا۔ میں نے میسج کیا ہے دانیال کو، اس نے کہا ہے وہ بس آ رہے ہیں، آپ پریشان نہ ہو، آپ کا بی پی پھر شوٹ کر جائے گا، آئیں آپ بے فکر ہو کر سو جائیں، میں کھڑا ہوں یہاں اس کے انتظار میں۔ وہ انہیں بازو کے حلقے میں لیے ان کے کمرے میں لے آیا تھا۔ ان کی حالت کے پیش نظر وہ ان سے جھوٹ بول گیا تھا، ان کو میڈیسن کھلا کر انہیں لٹاتا، وہ جیب سے موبائل نکالتا باہر آیا تھا۔ میری بات سنو عشا، بہت برداشت کر لیا میں نے، اب اور نہیں۔ وہ اسے شانوں سے تھامے اپنے قریب کرتا غصے سے بولا، اور اسے روتے دیکھ کر وہ ایک دم نرم پڑا تھا۔ عشا اس پل کو محسوس کرو، بس میں اور تم۔ اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامے اس پر جھکتے ہوئے بولا۔ نہیں دانیال، اس نے دانیال کو دھکا دیا تھا۔ اچھا
تمہیں یہاں انکمفرٹیبل لگ رہا ہے تو میرے دوست کے فلیٹ پر چلو، یہی قریب میں ہی ہے، میں تمہیں 11:30 تک چھوڑ دوں گا۔ وہ اب اس کی گردن پر جھکا تھا، اس کی بات پر وہ دل اور جان سے کانپی تھی۔ نہیں اللہ کا واسطہ مجھے گھر چھوڑ دے امی، حمزہ حمزہ، وہ اسے دھکا دیتی زور زور سے روتے ہوئے چلانے لگی۔ اسی وقت دانیال کا فون بجا تھا۔ اسکرین پر چمکتے نمبر کو دیکھ جہاں عائشہ کے دل نے اس وقت شدت سے اس کے یہاں آنے کی تمنا کی تھی، وہیں دانیال کی پیشانی پر بل پڑے تھے۔ ایک تو یہ کمینہ تیرا باڈی گارڈ بنا پھرتا ہے۔ موبائل ہاتھ میں لیے وہ اسے دو چار گالیوں سے نواز کر کال کاٹ چکا تھا۔ عائشہ کا دل ڈوبا تھا۔ تیرے تو نخرے ہی ختم کرتا ہوں آج رات۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ کمینہ تمہیں بچانے آئے گا؟ وہ اس کے بال اپنی مٹھی میں لیتا بولا، پر جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ وہ گاڑی کے دروازے سے لگی تھی۔ آہ! احساسی توہین، کچھ بالوں کی تکلیف، اس کی روح اور دل درد میں ڈوبے تھے۔ وہ کر رہ گئی تھی۔ میں آپ کی گرل فرینڈ نہیں ہوں، نہ ہی زر خرید غلام جس کو ایک رات کے لیے چند پیسوں سے خریدا جا سکتا ہے۔ اللہ کا واسطہ ہے مجھے میری نظروں میں نہ گرا۔ وہ اس کے آگے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر بولی۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ تھام گیا۔ یار عائشہ، دیکھو تم تو خوش قسمت ہو، تم میری گرل فرینڈ نہیں ہو، لیکن ہم گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کی طرح زندگی انجوائے کر سکتے ہیں، وہ بھی بغیر گناہ۔ سمجھو یار، ہم اچھا سا وقت گزاریں گے جب جب ہمارا دل چاہے گا، کبھی فون پر، کبھی میرے دوست کے فلیٹ پر۔ اف! سوچو، رخصتی کے بعد تو سارا چام ہی ختم ہو جاتا ہے۔ میں ابھی لائف انجوائے کرنا چاہتا ہوں، اتنا بے وقوف نہیں جو بیوی کو لا کر اپنے سر پر بٹھا لوں ابھی سے، اور اپنی آزادی کی واٹ لگوا لوں۔ وہ اسے سنہرے خواب دکھاتا آخر میں حکارت سے بولا تھا۔ عشا کو اس لمحے اس شخص سے گھنائی تھی، اپنے اور سامنے بیٹھے شخص کے مابین رشتے پر افسوس ہوا تھا۔ اب چک چک بند کرو اور ادھر آؤ، وہ اسے کوہنی سے جکڑتا اپنی طرف کھینچ کر بولا۔ ڈرپوک سے عشا وسیم من جانی قوت بھر گئی تھی اس سمے جیسے۔ خبردار جو مجھے ہاتھ لگا، بیوی ہوں آپ کی، حق رکھتے ہیں آپ مجھ پر، سب مانتی ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ تو ہرگز نہیں ہے کہ آپ یوں سنسان سڑکوں پر مجھے ذلیل کریں۔ آپ جیسے مرد بیوی کے مقدس رشتے میں بھی ایک عورت ہی دیکھتے ہیں، بس اس کی زندگی میں بیوی کی حیثیت بس اتنی ہی ہے کہ ضرورت کے وقت استعمال کیا جائے، پھر اپنی ہی شرعی بیوی کو دھتکار دیا جائے۔ گھر آئیں، کل امی سے رخصتی کی بات کریں، میری بات یاد رکھیے گا، خود کو یوں پامال تو میں نہیں ہونے دوں گی۔ وہ انگلی اٹھا کر بپری شیرنی کے مانند دھاڑی تھی۔ آنسو تواتر سے گالوں کو بھگو رہے تھے۔ دانیال صادق دانتوں پر جمائے اس کو دیکھ رہا تھا۔ کیا کر لو گی؟ ٹھیک ہے آج جا کر دکھاؤ تم اپنے گھر مکمل میری ہوئے بغیر۔ دانیال کے اندر جیسے شیطان سمایا تھا۔ اس نے عشا کے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ تبھی گاڑی میں ٹارچ کی روشنی کے ساتھ درخت آواز گونجی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر پیچھے ہٹا تھا، خوف سے عشا قدم نکلنے کو۔ باہر آ ہیرو، یہ تم عاشقوں کو گاڑی اور سڑک ہی ملتی ہے رومانس کرنے کے لیے؟ پولیس کی وردی میں ملبوس حوالدار نے دانیال کے پیچھے عائشہ کو تولتی نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ تھر تھر کانپتی خود میں سمٹی تھی۔ دانیال باہر نکلا تھا۔ سر بیوی ہے میری، ناراض ہے، تھوڑی سی منا رہا تھا۔ وہ اس کی مٹھی میں 5,000 کا نوٹ دباتا بولا۔ ہاں ہاں ہاں، تو اپنے کمرے میں ایک دوسرے کو منایا کرو نا، کیوں ہم جیسے لوگوں کو تکلیف دیتے ہو؟ اور نوٹ پر نظر ڈالتے خباثت سے مسکرایا۔ دانیال واپس گاڑی میں بیٹھا تھا۔ بال بال بچ گئے، ورنہ تمہارے رونے کی منحوسیت سے آج کی رات جیل میں خوار ہونا پڑتا۔ وہ اس پر ایک قہر زدہ نظر ڈالتا بولا۔ عائشہ سن سی بیٹھی رہی تھی۔ امین صاحب وکیل تھے اور انہی کی بھتیجی کے ساتھ سنسان سڑک پر زبردستی کرتے ہوئے اندر جاتا تو برا پستا۔ یہ سچ تھا کہ عائشہ وسیم اس کی بیوی تھی، اور عائشہ ضرور اس کے خلاف بیان دیتی۔ دانیال کی ساری تراری جھاگ کی طرح بیٹھی تھی۔ عائشہ، اپنا رویہ بدلو، میں تمہیں وارن کر رہا ہوں۔ وہ اس کے گھر کے گیٹ کے باہر گاڑی روکتا بولا۔ وہ کچھ کہے بغیر خاموشی سے گاڑی سے اتری تھی۔ تبھی کسی نے گھر کا گیٹ کھولا۔ دانیال رکے بغیر گاڑی دوڑا کر لے گیا تھا۔ حمدہ نے باہر آ کر دور جاتی گاڑی کو ایک نظر دیکھ کر پھر اسے دیکھا تھا، جو اسے بالکل نظر انداز کیے مرے مرے قدموں سے ایسے اندر داخل ہوئی تھی جیسے وہ وہاں تھا ہی نہیں۔ عشا، ایشو! وہ گیٹ بند کرتا اسے پیچھے سے آواز دے گا۔ بکھرے بال، کندھے پر پڑا دوپٹہ، ایک طرف سے زمین پر جھاڑو دے رہا۔ وہ ہمیشہ خود کو دوپٹے سے اچھی طرح ڈھانپ کر باہر نکلتی تھی۔ کسی انہونی کے خیال نے حمزہ کے دل کو جکڑا تھا اس پل جیسے۔ عشا، کیا ہوا ہے؟ وہ اس کے سامنے آ کر پوچھ رہا تھا۔ عشا نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ ویران آنکھیں اسے ٹھٹکا گئی تھی۔ ایشو، بولو، کیا کیا ہے دانیال نے؟ حمزہ کو اس کی آنکھوں سے وحشت ہوئی تھی۔ ایشو بولو، کچھ تو بولو، اب کہ اس نے اسے دونوں شانوں سے تھام کر جھنجھوڑا تھا۔ عشا کی آنکھیں پانیوں سے بھری تھی۔ حمزہ، میرا دل، میرا مان ٹوٹ گیا۔ وہ مشکل بولتی اس کے سینے پر اپنے پیشانی ٹکا کر پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ حمزہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، دانت پر دانت جمائے اس نے اپنی مٹھیاں بھینچی تھی۔
عشا کی ایسی ٹوٹی پھوٹی حالت اس پر اس کا رونا غصے کے ساتھ ساتھ اذیت کی لہر اس کے وجود میں سرایت کر گئی تھی۔ عشا، اس نے تمہارے ساتھ، حمزہ نے جملہ ادھورا چھوڑ کر دانتوں سے اپنا نچلا لب زور سے دبایا تھا، لیکن وہ ہوش و خروش سے بیگانہ ہوتی اس کے بازو میں جھول گئی تھی۔ عشا، وہ حد درجے مشکل میں پھنسا تھا، اندر وہ اسے اس حالت میں لے کر جا نہیں سکتا تھا، اسے بازو میں سنبھالے۔ حمزہ نے ادھر ادھر دیکھا تھا، سامنے امین صاحب کی گاڑی کھڑی تھی، ان کے آدھے سے زیادہ ڈاکومنٹس گاڑی پر پڑے ہونے کے باعث وہ گاڑی لاک نہیں کرتے تھے۔ اس نے انہیں گود میں اٹھا کر گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھایا، گاڑی کی سیٹ کو تھوڑا سا پیچھے کر کے حمزہ نے اسے دھیرے سے پکارتے ہوئے اس کے گال تھپ تھپائے۔ ایشو، عشا، آنکھیں کھولو۔ اس کا بے سدھ وجود حمزہ کی جان نکالے دے رہا تھا، اس پر یاسمین کے آ جانے کا ڈر۔ اچانک اس کی نظر پاس پڑے پانی کے پائپ پر پڑی تھی۔ ایک ہاتھ سے پائپ کو اٹھا کر اس نے دوسرے ہاتھ کو پیالے کی شکل میں اس کے نیچے رکھا تھا۔ پائپ میں بچا پانی اس کے ہاتھ کے پیالے میں جمع ہوا تھا۔ اس نے عشا کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے تھے۔ عشا، آنکھیں کھولو۔ اس کی پلکوں میں جنبش ہوئی تھی اس کے دوبارہ پانی پھینکنے پر۔ عشا نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولی، وہ اس کے پاس نیچے اکڑوں بیٹھ گیا۔ ایشو، کیا اس نے تمہارے ساتھ کچھ غلط کیا ہے؟ وہ اس سمے اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ پایا تھا۔ میرے جسم کو پامال نہیں کر پایا وہ شخص جسے اللہ نے میرا محافظ بنایا۔ حمزہ، اس نے میری روح پامال کر دی، میرا دل ایسے توڑا ہے کہ لگتا ہے یہ اب جڑے گا ہی نہیں کبھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولتی گئی۔ حمزہ نے اس پل اس رب کا شکر ادا کیا۔ عشا کی پہلی بات نے اسے سکون بخشا تھا۔ کیا کیا ہے اس نے عشو؟ تم مجھ پر اعتبار کر سکتی ہو، حمزہ امین کبھی بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے، چاہے تو آزما لینا۔ اس آنکھوں میں اعتبار، بھروسہ، اپنی عزت محبت دیکھ کر وہ سسکی تھی۔ وہ بہت دنوں سے مجھ سے عجیب باتیں کر رہے تھے، پر جب کبھی سامنے آتے میں روکتی منع کرتی تو وہ غصہ ہوتے۔ آہستہ آہستہ ان کی ڈیمانڈز بڑھتی جا رہی تھی۔ میں اتنی دنوں سے ان سے کہہ رہی ہوں رخصت، وہ بولتے بولتے روتی تھی، وہ لب بھینچے سنے گیا۔ آج انہوں نے مجھے اپنے دوست کے فلیٹ پر لے جانا چاہا، وہ بے تحاشا روتے روتے اب تک کی ساری باتیں، دانیال کا سارا رویہ سب بتا گئی۔ حمزہ نے نہ جانے کیسے خود پر ضبط کیا تھا۔ میں کل پاپا اور چھوٹی امی سے بات کروں گا، اس وقت تم اٹھو، اندر اپنے کمرے میں آرام کرو۔ وہ اسے ہاتھ سے پکڑ کر اٹھاتا بولا، پھر اسے اس کے کمرے میں لے آیا تھا۔ مومنہ نے اسے دیکھ کر جذباتی انداز میں کچھ بولنا چاہا تھا۔ حمزہ نے آنکھ کے اشارے سے اسے منع کیا تھا۔ مومی، اسے چینج کرواؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں مومنہ کو کچھ بھی پوچھنے سے باز رکھتا کمرے سے نکلا تھا۔ 5 منٹ بعد واپس آیا تو وہ چینج کیے بیڈ پر بیٹھی تھی اور مومنہ اس کے کپڑے ہینگ کر رہی تھی۔ حمزہ نے اپنی ہتھیلی اس کے آگے کی تھی جس پر سکون آور ٹیبلٹ پڑی تھی۔ عشا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ مومنہ الجھی تھی، عشا کے غائب دماغ کے بکھرا بکھرا انداز اس کا دل دہلا رہے تھے۔ یہ لو شاباش، کوئی سوال نہیں، مجھ پر بھروسہ ہے نا؟ اس کی آنکھیں پل میں بھیگی تھی، اسبات میں سر ہلاتی اس کی ہتھیلی سے اس نے ٹیبلٹ اٹھا کر منہ میں رکھی تھی۔ حمزہ نے گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ سو جاؤ اب تم، کچھ نہیں سوچو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ حمزہ اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کیے۔ عشا نے ڈھال ہو کر سر تکیے سے لگایا، پاس پڑا بلینکٹ کھول کر اسے اڑاتا وہ جانے کو مڑا تھا جب وہ بے اختیار اس کا ہاتھ تھام گئی تھی۔ وہ پلٹا تھا، وہ بھیگی نیند آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم بہت اچھے ہو، وہ دھیرے سے بولی تھی۔ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالتا وہ اس کے پاس جھکا تھا، اور تم مجھ سے بھی زیادہ اچھی ہو۔ وہ اس کے سر کو تھپکتا مسکرایا تھا۔ وہ تمہارے جیسا کیوں نہیں؟ بولتے بولتے اس نے آنکھیں بند کی تھی۔ اس کی بات حمزہ کو ساکت کر گئی تھی۔ کچھ پل اس کے چہرے کو دیکھتا وہ اچانک پلٹ کر باہر نکلا تھا۔ بھائی، کیا دانیال بھائی نے اس کے ساتھ؟ مومنہ کی آواز پر اس کے قدم رکے تھے لیکن وہ پلٹا نہیں تھا۔ سب ٹھیک ہے مومن، اس سے کچھ بھی مت پوچھنا پلیز، اللہ نے ہماری ایشو کی حفاظت کی ہے۔ وہ مڑے بغیر کہتا لاؤنج کا دروازہ پار کر کے لان کی طرف بڑھا تھا۔ نہیں دانیال صادق، ایسے تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ ایک کے بعد ایک سگریٹ ختم کرتا وہ سوچ رہا تھا، سگریٹ کی طرح وہ بھی اندر سے سلگ رہا تھا۔ صبح وہ سویا ہی فجر کی نماز پڑھ کر تھا، دیر سے سویا تھا تو آنکھ بھی دیر سے کھلی تھی۔ 10 بج رہے تھے، اسے اپنا سر بھاری ہوتا محسوس ہوا تھا۔ وہ چائے کی طلب میں باہر آیا تھا، گھر میں خاموشی سے تھی۔ وہ یاسمین کے کمرے کی طرف بڑھا، وہ دروازے پر آ رکا تھا۔ امی، آپ خالہ سے بات کریں نا رخصتی کی، مجھ سے نہیں ہوتا اب برداشت ان کی ایسی بات۔ وہ ان کی گود میں سر رکھے روتے ہوئے کہہ رہی تھی، میری بچی، کچھ دن پہلے زرینہ نے کہا تھا مجھ سے رخصتی کا، پر خود ہی فون کر کے کہا کہ دانیال ابھی رخصتی کے حق میں نہیں ہے۔ ماں تھی بیٹی کی آدھی ادھوری بات کو سمجھتے ہوئے ان کا دل کٹا تھا۔ پھر میں ان سے نہیں ملوں گی اب، اس کی آواز میں ڈر تھا۔ حمزہ نے اپنی مٹھیاں بھیجی تھی۔ امی، اینی پریگننٹ ہے۔ امی، اس کے شوہر نے اپنے بچے کو اپنانے سے انکار کر دیا، وہ کہتا ہے ایبارشن کرواؤ، پھر رخصتی کرواؤں گا۔
مجھے بابا کی، حمزہ کی بھائی کی عزت بہت عزیز ہے، آپ خالہ سے بات کریں نا امی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی اور اس کی بات پر حمزہ ساکت رہ گیا تھا۔ وہ تو اس کو اب تک لاپرواہ سمجھتا تھا، پر وہ تو سب کی پرواہ کرنے والی نکلی تھی۔ میں آج بھائی صاحب سے بات کرتی ہوں، تم پریشان نہیں ہو، تم اب ہاتھ منہ دھو کر آؤ، میں حمزہ کو بھی دیکھوں، اتنی دیر تو کبھی نہیں سوتا وہ، اس کی پیشانی چوم کر بولی تھی۔ وہ بے اختیار پیچھے ہوا۔ یاسمین بظاہر سکون سے بولی تھی، پر عشا کے آنسو اس کے اندر قیامت مچا گئے۔ وہ اپنے آنسو پونچھ کر اٹھی تھی۔ زرینہ، میں چاہتی ہوں عشا کی رخصتی ہو جائے۔ یاسمین نے بہن سے سنجیدگی سے بات کرنے کا سوچا تھا۔ عشا کا کئی دن سے پریشان رہنا، صبح اس کا یوں رونا، اس پر اینی کا معاملہ، اس کا دل دہلا گئے تھے۔ ان کی حساس بیٹی نکاح کے بعد گمسم ہوتی جا رہی تھی۔ چاہتی تو میں بھی یہی ہوں یاسمین، پر یہ دانیال پتہ نہیں کیا سوچے ہوئے، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی اس لڑکے کی۔ ابھی لاہور گیا آفس کے کام سے، 2-3 دنوں میں آتا ہے تو میں بات کرتی ہوں۔ زرینہ نے بھی تفصیلی جواب دیا تھا۔ بھائی صاحب بھی کہہ رہے تھے ایک بیٹی رخصت کریں، خیر سے تو دوسری کا سوچے، تم بات کرو دانیال سے۔ ان کی بات پر زرینہ نے ان سے 2 دن کا وقت لیا تھا کہ دانیال سے پوچھ کر بتائیں گے۔ حمزہ نے ان کی ساری بات گفتگو سنی تھی۔ چلو دانیال صاحب، تمہارے جواب کا انتظار کرتا ہوں۔ وہ سوچتا ہوا آفس کے لیے تیار ہونے گیا تھا۔ آج وہ لیٹ ہو گیا تھا پر جانا ضروری تھا۔ انہوں نے گھر جا کر دانیال سے فون پر بات کی تو وہ ہتے سے ہی اکھڑا تھا۔ امی آپ ان کو 2 ٹوک کہہ دیں، ابھی میرا کوئی ارادہ نہیں ہے رخصتی کا، وہ کہہ کر فون رکھ چکا تھا۔ تو عائشہ بی بی تم کیا سمجھتی ہو اپنے ماں باپ کو بیچ میں لاؤ گی، میں تمہیں رخصت کروا کر گھر لے آؤں گا۔ دانیال صادق پہلے تم سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لے گا، پر سوچے گا رخصتی کا۔ اس کا پورا وجود کل رات سے شعلوں میں گھرا تھا، اور یہ آگ تو عشا کے وجود سے ہی ٹھنڈی کرنے کا سوچے ہوا تھا دانیال صادق۔ 2 دن سکون سے گزرے۔ تیسرے دن وہ کالج آئی تھی۔ اینی کا شوہر مان گیا تھا۔ 1 ہفتے بعد اس کی رخصتی، وہ بے اختیار شکر کا کلمہ پڑھ گئی تھی۔ تم اچھا کرتی ہو عشا کے دانیال بھائی سے نہیں ملتی۔ فاطمہ کی بات پر اس نے اپنا سر جھکایا تھا۔ شام کو زرینہ حاضر تھی۔ تم ہی سمجھو یاسمین، کون سا عشا بوڑھی ہو رہی ہے، گھر ہی کی بات ہے، 6-7 مہینوں میں ہو جائے گی رخصتی، تب تک تم لوگ مومنہ کا رشتہ دیکھ لو آرام سے۔ زرینہ نے بہن کو سمجھانا چاہا تھا۔ یاسمین نے گہرا سانس لیا۔ کیا بولتی ہو، ایک طرف داماد تھا اور دوسری طرف جان سے پیاری بیٹی تھی جو دن بدن گمسم ہوتی جا رہی، جس کی خاموشی ان کے اندر شور مچا رہی تھی۔ امین صاحب نے یاسمین کو تسلی دی تھی کہ دانیال گھر کا بچہ ہے، وقت مانگ رہا ہے، کچھ مہینے دے دیتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ نہ جانے کیوں وہ ان سے کچھ نہ کہہ سکی، پر حمزہ امین نے دانیال سے حتمی بات کرنے کا سوچ لیا تھا۔ مومنہ کے لیے ان کے دوست عابد نعیم نے اپنے بیٹے فہیم کے لیے بات کی تھی۔ ویسے بھی دونوں گھرانوں کا پرانا ساتھ تھا۔ رسمی بات چیت کے بعد رشتہ پکا ہوا تھا۔ فہد کو 4 ماہ بعد آنا تھا۔ شادی کی تاریخ بھی 4 ماہ بعد ہی رکھی گئی تھی۔ رات کے 8 بج رہے تھے، سبھی گھر پر موجود تھے۔ حمزہ اور امین صاحب اپنے کمرے میں تھے۔ یاسمین اپنے کمرے میں فون پر مصروف تھی۔ وہ دونوں لاؤنج میں ٹی وی کے آگے بیٹھی تھی۔ 10 دنوں سے دانیال کی طرف سے مکمل خاموشی تھی۔ وہ اب بھی سنبھلنے لگی تھی۔ مومی تمہاری رخصتی پر میں غرارہ پہنوں گی، وہ ٹی وی پر فیشن ماڈل کی طرف اشارہ کرتی بولی۔ ایک کام کرنا، اپنی شادی کا ہی پہن لینا، تب تک تو تمہاری رخصتی ہو بھی چکی ہوگی۔ مومنہ نے اسے چھیڑا تھا، اس نے مومنہ کے بازو پر چٹکی کاٹی تھی۔ بیٹا رخصتی کی بات ہے، سب کے دل کی حالت بری ہونے لگتی۔ مومنہ نے بازو سے ہلاتے اسے مزید چھیڑا تھا۔ اس کے بعد پر عشا کا دل دھڑکا تھا، پر وجہ یہ نہیں تھی کہ عشا وسیم کو دانیال صادق سے محبت تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ دانیال صادق نے عشا وسیم کو کبھی خود سے محبت کروائی ہی نہیں تھی۔ وجہ یہ بھی نہیں تھی کہ رخصتی کی بات پر ہر لڑکی کا دل انوکھی لے پر دھڑکتا ہے۔ وجہ تھا دانیال صادق کا موڈ، اس کے تیور، اور اب تو وہ اس کے بڑھے ہوئے جذبوں کو جھٹکتے ہوئے اس کی غیرت کو جگا گئی تھی۔ عشا وسیم کا دل رخصتی کی بات پر دانیال صادق کی محبت میں نہیں، اس کے خوف سے دھڑکا تھا۔ اصل بات کہوں نا، تمہیں فہیم بھائی کے پاس جانے کی جلدی، وہ کیوں پیچھے رہتی، تبھی بیل بجی تھی۔ کل میں نے کھولا تھا، عشا نے کہہ کر اپنے چہرے پر پاس رکھا کالا کپڑا رکھا تھا۔ وہ ایک دم ٹھٹکی تھی، جانی پہچانی، دل کے تاروں کو چھیڑتی روح میں اترتی خوشبو۔ اس نے جھٹ سے اپنے چہرے سے وہ چیز ہٹائی تھی۔ وہ حمزہ کا کوٹ تھا جو واپس پہن کر گیا تھا۔ عشا وسیم پر اچانک انکشاف ہوا تھا کہ اس خوشبو کے حصار میں اس نے ہمیشہ خود کو محسوس کیا تھا۔ جی دانیال بھائی، بابر بھائی گھر پر ہی ہے، مومنہ کی آواز پر بے طرح ٹڑکی تھی۔ نظریں دروازے پر اٹھی تھی جہاں وہ داخل ہو رہا تھا، چہرہ اسپاٹ تھا، عشا کا دل دھڑکا تھا۔ عشا تمہارے پاس صرف 10 منٹ ہے، تیار ہو جاؤ، ہم لوگ ڈنر پر جا رہے ہیں۔ وہ اس کے سامنے صوفے پر بیٹھا ٹانگ پر ٹانگ چڑھے نخوت سے بولتا، اس کا دل دہلا گیا تھا۔ عشا کہیں نہیں جائے گی، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، پیچھے سے حمزہ کی از حد سنجیدہ آواز پر وہ ایک دم کھڑی ہوئی تھی۔ کوٹ اس کے ہاتھ میں ہی تھا۔ ایکسکیوز می، میں اپنی بیوی سے بات کر رہا ہوں۔ دانیال ایک دم کھڑے ہو کر آئیبرو چکا کر طنز سے بولا تھا۔ مومنہ اور عشا دونوں کی حالت غیر ہوئی تھی اس سمے۔ عشا اس گھر کی بیٹی ہے، ہماری عزت ہے، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔
वेल आप लोग अपने घर की बेटी के तमाम हकूक मुझे यानी दानियाल सादिक को सौंप चुके हैं। जहाँ चाहे ले जाओ अपनी बीवी को, जो चाहे करो उसके साथ। तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? वो नागवारी से बोला। उसकी बात पर हमजा ने दांत पर दांत जमाए थे, जबकि उसकी आंखों में तेजी से नमकीन पानी जमा हुआ था। भूल है तुम्हारी कि तुम जो चाहो करोगे, इसके साथ और कोई पूछने वाला नहीं होगा। लवारिस नहीं है तुम्हारी इस दिन की घटिया हरकत को बर्दाश्त कर गया मैं। ये मत समझना कि तुम इसके शौहर होने के नाते उसे बेइज्जत करने का हक रखते हो। तमीज से हवा तमीज से और अपनी बीवी को रुखसत करवा कर ले जाओ। ईशा की टांगों ने मजीद इसका बोझ सहने से इनकार किया था जैसे, और वो हिम्मत जमा करके खड़ी रही। फिर भी कौन रोकेगा मुझे? तुम। और मेरी मर्जी में इसको रुखसत करवाऊं या सारी जिंदगी अपने नाम पर बिठा कर रखूं? वो तंजिया हंसता करूफर से बोला था। उसकी घटिया बात पर हमजा ने खुद सब्र किया था। दुनिया की कोई अदालत मुझे मेरी बीवी से अपना शरई हक लेने से नहीं रोक सकती। मैं जब चाहूं उसे ले जाऊं, कुछ भी करूं। तुम या तुम्हारा बाप कोई भी मुझे नहीं रोक सकता, वो बदतहजीबी से बोला। ईशा ने अपनी किस्मत पर मातम किया था इस समय। तमीज से बात करो दानियाल। वो तैश में आगे बढ़ा था। मोमना ने अपने दोनों हाथ मुंह पर रखे। क्या हो रहा है ये? अमीन साहब की दहाड़ पर वो अपने आप पर काबू पाकर वहीं रुका था। शोर की आवाज सुनकर यास्मीन भी अपने कमरे से बाहर आई। ये आपका बेटा मुझे मेरी जायज बीवी संभलने से रोक रहा है। वो हमजा की तरफ इशारा करके उनसे बोला। अपनी जायज बीवी को जायज इज्जतदार तरीके से आकर ले जाओ। वो अपनी बात पर कायम था। हमजा तुम खामोश रहो, दानियाल तुम बैठो आराम से बात करो। वो आगे बढ़कर बोले थे। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें गाड़े वहीं जमे रहे थे, जबकि ईशा वसीम उसके कोट को सख्त गिरफ्त में थामे वहीं सर झुकाए पुतनी खड़ी थी। बैठने नहीं आया हूँ, ईशा को लेने आया हूँ डिनर के लिए। वह नोज हमजा की आंखों में देखता बोला था। ईशा कहीं नहीं जाएगी, वो भी उसकी आंखों में देखता बोला, लहजा जिद्दी था। हमजा, अमीन साहब ने तनबीही ही अंदाज में उसे रोका। तुम रोकोगे मुझे? उठो, ईशा सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? वो घुटनों 2 घंटों में छोड़ जाऊंगा उसे। इसकी हट धर्मी पर हमजा का दिल क्या उसका मुंह तोड़ दे। मारे खौफ को वो एक कदम पीछे हुई थी। ले जाकर दिखाओ इसे तुम। इससे पहले कि वो बात पूरी करता, यास्मीन ने आगे आकर उसका बाजू थामा। तुम होते कौन हो? मुझसे ज्यादा सगे हो तुम उसके? अभी ले जाऊंगा, अपना हक भी लूंगा, रुखसती भी नहीं करवाऊंगा। कर लो जो करना है तुमने। दानियाल एक कदम आगे आकर बोला। उसकी घटिया बात पर हमजा तैश में आगे बढ़ा था। तुम दोनों को मेरी बात समझ नहीं आ रही? अमीन साहब जोर से बोले। दानियाल की बेबाकी पर उसका दिल शर्म से मर जाने को चाहा था। वो मुंह पर हाथ रखती घुटे घुटे अंदाज से रोती थी। यास्मीन ने अपने दिल को संभाला था। अपनी जबान को लगाम तो दानियाल, ये कोई गुड़िया नहीं है कि तुम कुछ देर बाद खेल कर वापस कर जाओ। वो उसके करीब जा रुका था। हमजा नहीं, खामोश हो जाओ। किसी अनहोनी के ख्याल से यास्मीन का दिल खौफ में मुब्तला हुआ था। बीवी और होती ही किस लिए है? उसकी बात पर हमजा ने खुद पर सख्त होकर उसका गिरेबान थामा था। वो पटी पटी आंखों से दोनों को देखे गई। अमीन साहब और यास्मीन दोनों आगे बढ़े। हमजा छोड़ो उसे। यास्मीन का दिल सूखे पत्ते की तरह लरसा था। अपने हाथों को काबू में रखो हमजा मीन। वो उससे अपना गिरेबान छुड़वाता सुख्त चेहरे से बोला। और तुम अपनी जबान को लगाम दो। ईशा कोई लावारिस नहीं है। ये तो अब तुम सोचना भी नहीं कि हम ईशा को तुम्हारे हवाले करेंगे। वो उसकी आंखों में देख कर बोला जब यास्मीन दहल कर दोनों के बीच में आई थी। हमजा नहीं, हमजा चुप हो जाओ, उन्होंने हमजा को धक्का देते कहा था। हमजा तुम अभी के अभी अपने कमरे में जाओ। अमीन साहब के लहजे में गुस्सा। मैं कौन सा रुखसती के लिए मरा जा रहा हूँ? बैठी रहेगी अब सारी जिंदगी मेरे नाम पर। कभी बारात लेकर नहीं आऊंगा। वो हकारत भरी नजरों से उसे देख कर बोला। उसकी नजरों में हकारत महसूस करके मारे तौहीन के ईशा ने अपनी आंखें बंद की थी। बोल है ये तुम्हारी अदालत के जरिए खुला लेंगे हम। यास्मीन ने दहल कर हमजा के होठों पर हाथ रखा था। ईशा को लगा था आसपास सब गोल गोल घूम रहा है। हमजा अपनी बकवास बंद करो, अमीन साहब ने जोर से कहा। नहीं बाबा, इस जैसे कमजोर और घटिया इंसान को हम अपनी इशू नहीं देंगे। वो उसे घूर कर बोला था। बात हाथों से निकलती जा रही थी। यास्मीन का बस चलता, वो हमजा को वहां से गायब कर देती। वो बेबस माँ की तरह दोनों का चेहरा देख रही थी। लगता है तुम्हारा दिल बेईमान हो रहा है मेरी बीवी पर। उसकी घटिया बात पर हमजा मी ने 2 कदम आगे बढ़कर उसके मुंह पर थप्पड़ मारा था। तेरी तो, तूने इस घटिया लड़की के लिए मुझ पर हाथ उठाया? दानियाल उस पर पल पड़ा था। ईशा ने अपने सर को थामा था। घटिया तू है, शर्म आती है मुझे? क्या हमने तेरे हाथ में ईशा का हाथ दिया? तो इस काबिल ही नहीं था। हमजा धाड़ा था। अमीन साहब ने आगे बढ़कर दोनों को अलग किया। फिर मुड़ हमजा के गाल पर थप्पड़ मारा। बस, वो उंगली उठाकर हमजा की आंखों में देख कर बोले थे। उसने बेयकीनी से बाप को देखा। बाबा, वो गाल पर हाथ रखे बड़बड़ाया था। मजीद कोई बकवास नहीं हमजा, दफा हो जाओ यहाँ से। वो चिल्लाए थे। बाबा, ये शख्स इशू के काबिल नहीं है बाबा। वो उसको देख कर जोर से बोला था। तो तुम बन जाओ इसके काबिल। बोल क्यों नहीं रहे? नियत खराब हो गई तेरी इस पर। छोड़ देता हूँ मैं इसे, वैसे भी अभी मेरे काबिल नहीं रही।
वो हिकारत से बोला था। उसकी बात पर यास्मीन ने अपना दिल थामा था। ईशा दब से सोफे पर बैठी। हमजा का जो चाहा वो उसे कत्ल ही तो कर दे। दानियल बेटा आराम से बैठकर बात करते। बेटा ये नाजुक मामला है। मैं हमजा की तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। यास्मीन उसके आगे हाथ जोड़ कर गिड़गिड़ाई थी। आप क्यों फिक्र करती हैं खाला? आपको तो पला पलाया दामाद मिल रहा है। लगता है आपकी बेटी का दिल भी इस पर आया हुआ है। वो फिर घटिया पने पे उतर आया। ईशा ने सोई जागी कैफियत में उसकी बात सुनी थी। दानियाल अब तुम हद से बढ़ रहे हो। अमीन साहब ने उसे कड़े तेवरों से घूरा। हाथ पार तो आपके बेटे ने किए। एहसान करता हूँ आपके बेटे पर क्या याद रखेगा। छोड़ देता हूँ उसे आपके बेटे के लिए। वो नफरत से बोला। नहीं दानियाल मेरी बेटी मासूम है। ये जुल्म नहीं करो। यास्मीन ने उसके आगे हाथ जोड़े थे। दानियाल तुम अभी होश में नहीं, उठ जाओ यहाँ से। कल तुम्हारी माँ से बात करेंगे। अमीन साहब तेजी से आगे बढ़े थे। छोटी अम्मी नहीं। हमजा ने आगे बढ़कर उनके हाथ थामे थे। मेरी चीज को झूठी कर ले तो मैं अपनी चीज भी छोड़ देता हूँ खाला। वो हमजा को देख कर बोला था। उसके बाद वो पल उस पर पल पड़ा था। हमजा अल्लाह का वास्ता छोड़ो उसे। यास्मीन ने रोते हुए दुहाई दी थी। हमजा क्यों मेरे सर में खाक डलवा रहे हो इस उम्र में? अमीन साहब ने पीछे से आकर उसे थामा। मैं दानियाल सादिक पूरे होशो हवास में इस ईशा वसीम को तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। वो अपना आप छुड़वा कर खड़ा था। उसके बाद पर पूरे लाउंज में मौत का सन्नाटा छाया था। यास्मीन नीचे जमीन पर बैठती चली गई। दानियाल ने एक तनफ्फुर भरी नजर साकित खड़े हमजा पर डाली थी, पर नफरत और हिकारत से सर को झटकते बाहर निकल गया। दफा हो जाओ, मर जाओ, मुझे बेइज्जत कर दिया हमजा। मेरी मासूम बच्ची का घर तोड़ दिया तुमने। अमीन साहब ने बेदर पे उसके चेहरे पर दो तीन थप्पड़ मारे। वो चुपचाप सर झुकाए खड़ा। उस सोफे पर लड़की ईशा, बाबा ईशा। ओमना की आवाज पर सब उसकी तरफ मुतवज्जो हुए थे। वो उसकी तरफ बढ़ा था जब अमीन साहब बीच में आए थे। दफा हो जाओ मेरे घर से, अब भी इसी वक्त निकल जाओ यहाँ से। मैं समझूंगा मेरा एक ही बेटा है। वो रोते हुए बोले थे। उसकी अपनी आंखों में नमी हुई थी। उसने उनके पीछे गर्दन मोड़कर भीगी आंखों से उसे देखा था। वो होशो खरोश से बेगाना पड़ी थी। बाबा वो उसने उसकी तरफ इशारा करते कुछ बोलना चाहा। खबरदार, उन्होंने हाथ उठाकर उसे रोका। ईशा मेरी बच्ची, आंखें खोलो। यास्मीन ने दीवाना वार उसके बेसुध चेहरे को चूमा। बाबा इस वक्त मुझे इससे बढ़कर कुछ नहीं है। वो उनकी मुखालफत की परवाह किए बगैर उसे बाजों में उठाता बाहर की तरफ बढ़ा था। मम्मी गाड़ी की चाबी लाओ जल्दी। वो चीखा था, सब उसके पीछे भागे थे। क्या कर रहे हो दानियाल? उन्होंने अपने सर पर हाथ मारा था। तू बेगैरत बन जाता। वो कमीना बड़ी हिमायत कर रहा था ना उसकी। अब करे उस तलाक याफ्ता से शादी। वो अपना सर दोनों हाथों में थाम कर बोला। ये सब तेरी ढीले बेवकूफ औरत। मना करता था ना सर चढ़ाए कि बेटा नाक कटवाती ना तेरे स्लाट लेने। तेरे बेटे के जो करतूत है ना, पता नहीं किस तरह अमीन ने अपनी भतीजी तेरे इस निकम्मे बेटे को दी थी। सादिक साहब सरीना पर बिगड़े थे। मजा लेती उस घर में कभी सुकून के दो पल नसीब हो जाए। वो बदतमीजी से बोल कर उठा था। यार वो कामनी फ्री है क्या आज रात? वो अब गाड़ी में बैठा अरशद से बात करा। दुआ करे इन्हें होश आ जाए। पेशेंट के लिए 3 घंटे बहुत अहम है। डॉक्टर पेशा लहजे में कहकर आगे बढ़े। मेरी बच्ची मोमना ने उन्हें बेंच पर बैठाया था। वो दूर खड़ा खुद पर जबर किया हुआ था। तो उन्हें सचमुच से अपने हाथों से हॉस्पिटल पहुंचाया हमजा। जिंदगी और मौत की कशमकश में वो मासूम। मजीद अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाओ हमें। दफा हो जाओ। अमीन साहब ने उसे धक्का दिया। छोटी अम्मी बाबा प्लीज मैं एक बार छोटी अम्मी से। और सामने ममना के कंधे पर सर रख के बेतहाशा रोती यास्मीन को देखकर भीगे लहजे में उनके आगे गिड़गिड़ाया। मत बोलो उसको अपनी माँ। शर्म से डूब मरो हमजा। इस औरत ने अपनी बेटी से ज्यादा तुम्हें प्यार दिया और तुमने इसी की बेटी को मौत के दहाने पर पहुंचा दिया। अमीन साहब के अल्फाज जहाँ हमजा का दिल चीर रहे थे, वहीं यास्मीन दिल पर जब्त किए उसकी तरफ से मुंह मोड़े बैठी रही थी। बाबा एक बार में छोटी अम्मी ममता मजबूर कर रही थी उसके मजबूत बाजों में सर दिए वो रोते, लेकिन पता नहीं क्यों वो उससे ज्यादा खुद को सजा देने पर तुली हुई थी। कोई ताल्लुक नहीं है तुम्हारा हमसे। दफा हो जाओ, आइंदा कभी जिंदगी में अपनी शक्ल नहीं दिखाना। वो नफी में सर हिलाता उम्मीद से यास्मीन को देखने लगा, मगर वो पत्थर बनी बैठी रही। जब तक उसे होश नहीं आ जाता मैं कहीं नहीं जाऊंगा। उसने आस्तीन से अपना चेहरा साफ करके अपने कदम वापस मोड़े थे। अब वो रात से कॉरिडोर के आखिर में दीवार से टेक लगाए खड़ा उसकी सलामती की दुआएं मांग रहा था। सुबह 7 बजे कहीं उसको होश आया था। उसे प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। उसने ईशा से मिलना चाहा था, पर इस बार भी अमीन साहब ने उसे मिलने नहीं दिया। ना ही यास्मीन आई थी उससे मिलने। वो भीगी आंखों से उसके कमरे पर अलविदाई नजर डालता वापस पलटा। जब मोमना भागती हुई आई, भाई इससे मिलेंगे नहीं? वो उसका हाथ थाम कर भीगी आंखों से पूछ रही थी। हमजा की आंखें नम हुई। मम्मी उससे बोलना वो मुझे बहुत अजीज है। उसके साथ बुरा करने का कभी सोच भी नहीं सकता। उसके बाद फिर मोमना ने बहती आंखों से अस्पात में सर हिलाया था। छोटी अम्मी से कहना उनका हमजा इतना बुरा नहीं है। वो शख्स हमारी इश्शों के काबिल नहीं था।
حمزہ نے اپنے حلق میں پھنسنے والی آنسوؤں کے گولے کو اپنے اندر کیا۔ وہ میری شکل نہیں دیکھنا چاہتی، نہیں دکھاؤں گا، خود کو ان کا مجرم سمجھنے کا بوجھ لے کر جا رہا ہوں۔ اس نے 2 قدم پیچھے بڑھائے۔ نہیں بھائی مت جائیں۔ وہ اس سے لپٹی رو دی تھی۔ حمزہ نے اس کے بالوں پر اپنے لب رکھے۔ اس کا اور چھوٹی امی کا خیال رکھنا، ہم پر چھوٹی امی کی بہت ساری محبتوں کا قرض، اللہ حافظ۔ وہ اس کو خود سے ہٹاتے لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنی آنکھیں صاف کرتا چلا گیا تھا۔ وہ چلا گیا تھا، مومنا نے یاسمین کے سامنے ایک ایک بات دہرائی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ وہ گھر آ گئی تھی بالکل چپ۔ مومنا کھانا کھلا دیتی تو کھا لیتی، مومنا ہی اس کے سامنے باتیں کرتی، کبھی موڈ ہوتا تو ہوں ہاں میں جواب دیتی، ورنہ ایسے ہی بیٹھی رہتی تھی۔ سرینا اسے اپنے ساتھ لپٹا کر روتی تھی، میرا بیٹا بد نصیب ہے، ایسی ہیرے جیسی بیٹی مجھے پھر کہاں ملنی ہے۔ وہ جو اسپاٹ چہرے کے ساتھ بیٹھی تھی کہ ایک دم اٹھ کر اندر چلی گئی تھی۔ تمہیں جب حمزہ پسند تھا تو میرے بھائی کو دھوکہ کیوں دیا تھا؟ فضا کی بکواس پر بھی وہ چپ رہی تھی۔ فہد کو چھٹی نہیں ملی تھی، وہ 4 مہینوں بعد آ رہا تھا۔ اس نے اتنی بار عائشہ سے بات کرنی چاہی تھی پر وہ نہ مانی۔ دن گزرتے رہے، مومنا نے دوبارہ کالج جانا شروع کیا تھا، پر اس کی ہمت نہیں ہوئی، نہ اس پر کسی نے دباؤ ڈالا تھا۔ حمزہ نے اپنا ٹرانسفر اسلام آباد تمام کے آفس میں کروا لیا۔ ایک کمرے کا کرائے کا فلیٹ لے لیا تھا جس کے لاؤنج کے ساتھ ہی چھوٹا سا کچن تھا۔ 2 مہینے ہونے والے تھے اسے گئے۔ اس نے پلٹ کر خبر نہیں لی تھی، دل کے ہاتھوں مجبور یاسمین نے مومنا کے فون پر اس سے بات کرنی چاہی، پر اب وہ بات نہیں کر رہا تھا۔ فہد اس سے مسلسل رابطے میں تھا۔ یار چھوٹی امی کو کس بات کی سزا دے رہے ہو؟ ایک بار بات کر لو ان سے حمزہ، فہد نے اسے سمجھایا تھا۔ نہیں فہد، کیا فائدہ، وہ میری محبت میں مجھ سے بات تو کر لیں گی، پر میں رہوں گا تو ان کی نظر میں ان کی بیٹی کا مجرم نہ چاہتے ہوئے وہ شکوہ کر گیا۔ وہ مجھے اپنی بیٹی کا مجرم سمجھتی ہے تو ٹھیک ہے، جب تک عیشا کی کہیں اور شادی نہیں ہو جاتی میں ان کے سامنے ہرگز نہیں جاؤں گا۔ فہد جانتا تھا وہ ضدی ہے، اس کی انا کو بری طریقے سے چوٹ پہنچائی گئی تھی۔ سب ہی جانتے تھے کہ وہ عشا کو شروع سے عزیز رکھتا۔ بچپن میں جب عشا کو کوئی تکلیف پہنچتی تھی تو وہ اسے بہلانے کے لیے اپنی پاکٹ منی سے اس کے لیے چیزیں لے آتا تھا۔ کوئی گیم کھیلا جاتا تو حمزہ اور عشا جب کہ فہد اور مومنا پارٹنرز بنتے تھے۔ اس کی عشا کے لیے محبت سبھی جانتے تھے، پھر بھی امین صاحب نے عشا کے گھر کی بربادی کا ذمہ دار اسے ٹھہرا دیا۔ اور تو اور اس پر ستم یاسمین کی خاموشی، وہ سب کچھ خاموشی سے چھوڑ کر اسلام آباد جا بسا تھا۔ مومنا سے سب کی خیریت ملتی رہتی تھی، پر یاسمین سے بات کرنے کو وہ راضی نہیں ہوا تھا۔ بیٹا 4 مہینے ہو گئے، اس بات کو بھول جاؤ میری بچی، تمہیں اس طرح دیکھ دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ ہنستا بولا کرو کالج جاؤ، پر اس طرح خاموش رہ کر میرا دل نہ تڑپاؤ عشا۔ یاسمین اسے سینے سے لگاتی روتی تھی۔ امی، خاندان میں سب کہتے مجھ سے شوہر نہ سنبھالا گیا، ایسا کیا دیکھا اس نے کہ بیاہی بیوی کو گھر بیٹھے طلاق دے دی؟ وہ کہتے کہتے روتی تھی۔ میری بچی ہیرا ہے، لوگوں کو بکواس کرنے دو۔ انہوں نے خود پر ضبط کرتے اسے اپنی آغوش میں سمیٹا تھا۔ نہ جانے کتنے آنسو چپ چاپ عشا کے بالوں میں گم ہوئے تھے۔ میری بہن انمول ہے، ان بد نصیبوں کو بھلا کیا پتا۔ دروازے پر فہد کھڑا تھا۔ عشا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، پر دوڑتی ہی اس کے سینے سے لگی تھی۔ ضبط کے سارے بندھن ٹوٹے تھے۔ اس کے سینے سے لگی ایسی ٹوٹ کے روئی کہ فہد کو بھی رلا دیا تھا۔ بھیا، سب کہتے ہیں میرا قصور ہے۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ 4 مہینے صبر کیا تھا اس نے، آج وہ آنسو فہد کے سامنے بہہ نکلے تھے۔ وہ اپنی تکلیف اسے بتا گئی تھی۔ سارا جو کہ فہد کی بیوی تھی، وہ یاسمین کو سنبھالتے روتی تھی۔ تمہارا بھائی آ گیا نا، سب کے منہ بند کروائے گا، اب کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ اس نے اسے اپنے ساتھ لگا کر تسلی دی تھی۔ پھر واقعی وہ سنبھلنے لگی تھی۔ سارا اور مومنا کے ساتھ پلان بنتے، 1 سال کے ذہن کی معصوم شرارتیں، وہ ایک بار پھر سے مسکرانے لگی تھی۔ بابا معاف کر دیں اب اسے، کب تک دربدری کی سزا دیں گے اسے؟ وہ بھی آپ ہی کا بیٹا ہے، جب تک آپ نہیں بلائیں گے شکل نہیں دکھائے گا اپنی۔ اب تو چھوٹی امی بھی اسے یاد کر کر کے روتی ہیں۔ بعد آتے ہی باپ کے سامنے اس کا وکیل بنا تھا۔ اس ناخلف نے میری بچی کی زندگی برباد کر دی۔ ان کا غصہ ابھی بھی برقرار تھا۔ اس کا طریقہ شاید غلط تھا، پر ہم ساری بابا میں ہوتا اس کی جگہ تو میں بھی یہی کرتا۔ ہم نے عشا اس کے نکاح میں دی تھی، اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ وہ ہماری عشا کے ساتھ زیادتی کرتا اور ہم چپ رہتے۔ اب کے فہد بھی جذباتی ہوا تھا۔ یہاں تو جناب خود جذباتی ہو رہے۔ انہوں نے اپنے بڑے بیٹے کو گھورا تھا، وہ ہنسا تھا۔ بابا، بات عشا کی ہے نا، آپ کو پتا تو ہے ہم سب کی جان ہے اس میں۔ اور بابا اس بات سے تبھی واقف ہے کہ حمزہ عشا کے معاملے میں حد سے زیادہ جذباتی ہو جاتا ہے۔ بہت عزیز ہے وہ اس کو بابا، وہ اس کا برا کیسے چاہ سکتا ہے؟ وہ ان سے سوال کر رہا تھا، وہ جواباً خاموش رہے تھے، لیکن اب بولے تو بہت سوچ کر، ٹہر ٹہر کر بولے۔ ٹھیک ہے، پر ساری بات کو دیکھے تو حمزہ ہی عشا کا گنہگار نظر آتا ہے۔ میں شرمندہ ہو گیا ہوں اپنی بھابھی کے سامنے۔ اس بات کا ایک ہی حل ہے، اپنے بھائی سے کہو اسے عشا سے نکاح کرنا ہوگا۔ وہ حتمی انداز میں بولے۔ لیکن بابا، فہد نے کچھ کہنا چاہا تھا، اور 4 مہینوں سے یاسمین کے سامنے آنکھ نہیں اٹھا پاتا۔ اپنی بیٹی کا اجڑا روپ میرے دل کو بھی تکلیف دیتا ہے۔
بس میری یہی شرط ہے بلکہ حکم ہے، اس سے بولو میں مومنہ کی تاریخ دے رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اس کی پھر شادی، وہ کہہ کر کھڑے ہوئے تھے۔ فہد عجیب مشکل میں پھنسا تھا، اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھاما تھا۔ یار مومی نے کہا ہے کہ تم آؤ گے تو وہ دلہن ہی نہیں بنے گی، بابا نے بھی کہا ہے کہ تمہیں بلاؤں، چھوٹی امی بھی تمہیں یاد کر کر کے روتی، کل رات بھی ان کا بلڈ پریشر ہائی ہوا تھا۔ فہد نے اسے جذباتی طریقے سے گھیرا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، مومی سے کہنا میں آؤں گا، پر میری ایک شرط ہے، کوئی بھی مجھے وہاں رکنے سے فورس نہیں کرے گا، میں 3 4 دن رہوں گا اور پھر واپس آ جاؤں گا اسلام آباد۔ فہد نے گہرا سانس لیا تھا، اس نے اس سے امین صاحب کے حکم کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا، اسے پتا تھا ابھی کچھ بتایا تو وہ آئے گا ہی نہیں۔ فہد اس کے یہاں آنے کے بعد اس سے بات کرنے کا سوچے ہوئے تھے۔ یاسمین خوش تھی، بہت خوش، ان کے دل کی پہلی خواہش تھا حمزہ۔ عائشہ کے چھوٹے ہوتے ہی انہوں نے ہمیشہ عائشہ کے لیے حمزہ کو ہی سوچا تھا۔ بعد میں جب زرینہ دانیال کا رشتہ لائیں تو یاسمین نے سوچا اگر وہ خود حمزہ سے بات کریں گی تو وہ سوچے گا خالہ پالنے کا خراج مانگ رہی۔ دل پر پتھر رکھ کر انہوں نے دانیال کے لیے ہاں کہی تھی، لیکن اب وہ مطمئن تھی شاید اتنی کہ دانیال کو بیٹی دیتے وقت بھی اتنا سکون نہیں تھا ان کے اندر جتنا وہ اب محسوس کر رہے تھے۔ ابھی عائشہ سے بات چھپائی گئی تھی۔ کوئی ماں کو بھی اتنی بڑی سزا دیتا ہے؟ یاسمین اسے اپنے کمزور بازوں میں لیتی روتی تھی۔ 4 مہینے حمزہ، 4 مہینے میں نے پال کر اتنا بڑا کیا ہے تمہیں، پر مجھے نہیں پتا تھا تم اتنے ضدی ہو گئے ہو کہ ماں سے بھی ضد لگا کر بیٹھ گئے تھے۔ انہوں نے بس اس کے چہرے کو چومتے ہوئے کہا تھا، نہیں چھوٹی امی، پل پل یاد آتی ہے آپ، کیسے رہا میں آپ کے بغیر، یہ مجھے ہی پتا تھا، آپ کی چپ نے مجھے مجرم بنا دیا تھا چھوٹی امی۔ وہ نم آنکھوں سے ان سے شکوا کر گیا، میں تم سے کبھی ناراض نہیں تھی، میرا کلیجہ پھٹ جاتا اگر تمہیں مجرم بنے دیکھتی تو۔ اس وقت بھائی صاحب نے تمہیں جس طرح مارا تھا مجھے لگا اگر تمہاری طرف دیکھوں گی تو سب نہ کر پاؤں گی۔ سوچا عائشہ کو لگے گا اس کی ماں بیٹی سے زیادہ بیٹے سے پیار کرتی ہے۔ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لیے بولی تھی، مجھے میرے دونوں بچے عزیز تھے، پر اب سوچتی ہوں تو لگتا ہے اپنی بیٹی کا دل رکھنے کے لیے اپنے بیٹے کا دل توڑ گئی میں۔ اور پھر سے روتی تھی، نہیں امی، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں، بلکہ خود کو آپ کر اس کا مجرم سمجھتا ہوں، معاف کر دے پلیز۔ ان کے آگے ہاتھ جوڑ گیا تھا۔ یاسمین نے فوراً سے اس کے ہاتھوں کو تھام کر اپنے ہونٹوں سے لگایا تھا۔ وہ ان کی گود میں سر دیے رو دیا تھا۔ ایک دوسرے سے ڈھیر سارے شکوے شکایت کرنے کے بعد دونوں ماں بیٹا آپ سنبھل گئے تھے۔ کتنا کمزور ہو گیا میرا بچہ، بڑی ہوئی شیر، بڑے بال، ان 4 مہینوں میں وہ خود سے بھی بیگانہ ہوا تھا جیسے۔ ان کی بات پر وہ اور فہد دونوں ہی ہنسے تھے۔ آپ کے ہاتھ کے پراٹھے نہیں کھائے نہ اتنے دنوں سے، اس لیے وہ شرارت سے بولا تھا۔ وہ مسکرائی تھی، نہ اس نے عائشہ کا پوچھا تھا، نہ کسی نے عائشہ کا ذکر کیا تھا اس کے سامنے، بالکل بھی نہیں، ایسا سوچیں بھی کیسے آپ لوگوں نے۔ وہ ایک دم کھڑا ہوا تھا، کیوں برخدا، جب بڑھ چڑھ کر بول رہے تھے تب عقل کام نہیں کر رہی تھی تمہاری؟ امین صاحب نے اسے آڑے ہاتھوں لیا تھا، وہ لب بھیج گیا۔ اس وقت فہد اور وہ امین صاحب کے کمرے میں موجود تھے۔ عائشہ سے شادی کی بات پر وہ ہتھے سے اکڑا تھا۔ حوصلہ چاہیے ہوتا ہے ایک طلاق یافتہ لڑکی کو اپنی بیوی بنانے کے لیے، اور وہ حوصلہ شاید نہیں ہے کہ تمہارے بھائی میں نہیں ہے۔ وہ اس پر ایک طنزیہ نظر ڈالتے فہد سے بولے تھے، ایسا نہیں ہے، ایسا مت کہیں پلیز۔ وہ بلبلا اٹھا تھا، عائشہ کے لیے ایسا لفظ اس کا دل تڑپا گیا تھا۔ فہد نے دل ہی دل میں اپنے باپ کو داد دی تھی، ایسے ہی تو کامیاب وکیل نہیں رہتے۔ ٹھیک ہے، تم راضی نہیں ہو، رشتوں کی کمی نہیں ہے میری بیٹی کو۔ فیاض نے اپنے بھانجے کے لیے بات کی تھی مجھ سے، اچھا ہے، نیورو سرجن ہے، عمر کچھ زیادہ ہے، لیکن خیر مردوں کی عمر کون دیکھتا ہے، خوش رہے گی میری بیٹی۔ انہوں نے ایک اور داؤ کھیلا تھا۔ فہد نے گردن موڑ کر سامنے بیٹھے حمزہ کو دیکھا تھا جس نے ضبط سے لب دانتوں تلے دبائے تھے۔ اس کی نظروں میں 40 41 سالہ نوید مراد گم گیا تھا۔ وہ ایک دم اٹھا تھا، میں اس نکاح کے لیے راضی ہوں، بول کر رکا نہیں تھا۔ امین صاحب اور فہد دونوں نے سکون کا سانس لیا تھا۔ میں نہیں کروں گی اس سے شادی امی، وہ روتے ہوئے زور زور سے بولی تھی۔ ایک طرف مومنہ اور سارا اس کے نکاح کے دن پہننے والا کرارا پھیلا کر دیکھ رہی تھی، جیسے اس کے انکار کی کوئی پرواہ ہی نہ ہو۔ وہ جیولری لے آیا تھا، مومنہ اور عائشہ کے مشترکہ کمرے سے زور زور سے بولنے کی آوازوں پر اس طرح پڑا تھا جب اس کی بات پر دروازے پر رکا۔ کیا برائی ہے میرے بیٹے میں؟ انہوں نے گھور کر پوچھا تھا۔ مجھے شادی ہی نہیں کرنی، پہلا تجربہ دیکھ لیا نا آپ نے، پھر مجھے اسی دوزخ میں پھینک رہی ہے۔ اس کی بات پر حمزہ نے لب بھیجے تھے، دیکھو میری جان، وہ ایک تلخ تجربہ تھا، بلا دو اسے، حمزہ بہت اچھا، اور پھر دونوں کو بچپن کا ساتھ رہا ہے۔ تم خوش رہو گی عائشہ، سارا نے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ اس کی نظروں میں بسمہ گھومی تھی، قربانی، ترس اور اپنی محبت کی قربانی دے کر۔ اس پر ہمدردی ترس کھا کر اس سے شادی کر رہا تھا۔ کیا کیا نہیں آیا تھا اس وقت عائشہ کے ذہن میں؟ نہیں کرنی اس سے شادی مجھے۔ آپ لوگ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ وہ چلائی تھی۔ جیولری کے ڈبوں پر حمزہ کی گرفت سخت ہوئی تھی۔ میں تو جیسے خودکشی کرنے لگا ہوں محترمہ کے عشق میں۔ وہ اندر ہی اندر تل ملا تھا، عائشہ میرا دماغ خراب نہیں کرو، آج نکاح ہے تمہارا حمزہ کے ساتھ، سمجھاؤ اسے تم دونوں، ورنہ کچھ لحاظ نہیں کروں گی میں اس کا۔ وہ سخت لہجے میں بولی تھی، کوئی بھی ہو وہ نہیں امی، پلیز بھابھی، کوئی بھی کسی سے بھی کروا دے میرا نکاح۔
وہ نہیں، وہ سارا کے دونوں ہاتھ تھامے تڑپی تھی باہر کھڑے حمزہ کی انا کو چوٹ لگا گئی۔ میری جگہ کسی سے بھی شادی کرنے کو تیار ہے محترمہ، چاہے وہ 10 بچوں کا باپ سمندر خان ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے اپنے محلے کے سمندر خان کے بارے میں اپنے محلے کے دکاندار کے بارے میں سوچا تھا۔ آج مومنہ کے ساتھ ساتھ تمہارا حمزہ کے ساتھ نکاح اور کل رخصتی ہے، اپنا ذہن بنا لو۔ یاسمین اس کے رونے کی پرواہ کیے بغیر سخت لہجے میں بولتی، اس کا دل دہلا گئی تھی۔ وہ سارا کی گود میں سر رکھ پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ تو میرے پیارے ریڈر، اپنی رائے کا اپنی رائے سے آگاہ کیجیے کہ آگے کیا ہوگا، کیا عائشہ اور حمزہ کا نکاح ہوگا یا پھر حمزہ اور عائشہ کا نکاح کینسل ہو جائے گا۔ تو آپ کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بہت سارے ویوز دیجیے گا۔ اسٹوری بہت اچھی آگے چل کر اور بھی اچھی ہو جائے گی، بہت ہی مزیدار قسم کی اسٹوری ہے، تو اچھے سے ویوز دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک شیئر کیجیے گا اور اچھا سا کمنٹ کیجیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پھر انشاءاللہ کل ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔